السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين. خطبات میں مضامین کے جو سلسلے چلتے ہیں ان میں بعض دفعہ یہ دقت پیش آتی ہے کہ بعض واقعات ایسے گزرتے ہیں جن پر فوری تبصرہ ضروری ہوتا ہے، اور جن کے سے متعلق جماعت کو بعض دفعہ نصیحت کرنی پڑتی ہے، بعض دفعہ تحریک کرنی پڑتی ہے، بعض دفعہ ان کی رہنمائی کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے میں خطبات کے سلسلے کے دوران ہی اب ابتدا میں چند اور باتیں کرتا ہوں تاکہ وقت کے تقاضے بھی پورے ہو سکیں اور سلسلہ بھی جاری رہے. اس ضمن میں چند دن پہلے میں نے سوچا کہ بوسنیا سے متعلق میں جماعت احمدیہ کو صورتحال سے مختصراً آگاہ کرتے ہوئے ایک اہم اعلان کروں، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب تصرف ہے کہ مجھے اطلاع ملی کہ بوسنین مسلمانوں کا ایک مہاجر گروہ ملاقات کا خواہش مند ہے، اور انہوں نے جمعے ہی کا وقت دیا ہے اور جمعہ وہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے. چنانچہ آج جمعے میں وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اس جمعے میں شریک ہو رہے ہیں. اس سے مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ تصرف الہی تھا، اور ان دونوں باتوں کا آپس کا انطباق کوئی حادثہ نہیں، کوئی اتفاق نہیں، بلکہ واقعتاً یہ مضمون بیان کرنا ضروری تھا. جماعت احمدیہ پر بہت سے مسلمان علماء اور اب حکومتیں بھی ان میں شریک ہو چکی ہیں، مدت سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم جہاد کے قائل نہیں ہیں. حالانکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بالکل واضح موقف ہمیشہ یہ رہا، اور جماعت احمدیہ کا ہمیشہ سے یہی موقف چلا آ رہا ہے کہ قرآن کریم نے جس جہاد کا ذکر فرمایا ہے وہ اپنی تمام تر صورتوں میں تمام شرائط کے ساتھ ہمیشہ جاری رہنے والا ایک سلسلہ ہے. جہاد بالسیف اس کی ایک قسم ہے، اور جب بھی جہاد بالسیف کی شرائط پوری ہوں، جہاد بالسیف بھی اسی طرح فرض ہوگا جیسے دوسرا جہاد ہے، لیکن شرائط کے ساتھ اور قرآن کریم کی بیان کردہ حدود کے اندر ان کو پھلانگ کر نہیں. اس ضمن میں بوسنیا کے متعلق مجھے کامل یقین ہے کہ اگر اس دور میں ہم نے اسلامی جہاد کا کوئی موقع دیکھا ہے جہاں اسلامی جہاد کا تصور واقعتاً منطبق ہوتا ہے تو وہ بوسنیا کی صورتحال ہے. اس سے پہلے افغانستان کے متعلق بھی بہت جہاد کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک فرق ہے بوسنیا اور افغانستان کے حالات میں. افغانستان میں اس وجہ سے افغان باشندوں کو اپنے ملک سے دربدر نہیں کیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے، اور محض اسلام کی بنا پر ان کو ملک سے باہر نہیں نکالا گیا. ہاں، چونکہ وہ طاقت جس نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل دیا اور اپنے نظام کو افغانستان پر ٹھوسنے کی کوشش کی، وہ طاقت ایک بے دین طاقت تھی. اس لیے اس کے خلاف احتجاج میں اور نفرت کے اظہار کے طور پر کہ ہم کسی کو زبردستی اپنا نظام نہیں بدلنے دیں گے، وہ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر گھر سے بے گھر ہوئے. یہ جہاد کی ایک قسم قرار دی جا سکتی ہے، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں، لیکن بہنی وہ جہاد نہیں جس کا قرآن کریم میں کھلم کھلا ذکر ہے. جیسا کہ سورہ حج میں جب جہاد کی اجازت دی گئی تو فرمایا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ.
کہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف تلوار اٹھائی جا رہی ہے اور ظلم کے طور پر اٹھائی جا رہی ہے. کوئی حق نہیں ہے تلوار اٹھانے والوں کو. وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی دین کی خاطر، خدا کی خاطر، محض یہ وجہ دشمنی کی تھی، ورنہ اور کوئی دنیاوی دشمنی نہیں تھی. بوسنیا میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور بے انتہا مظالم ہو رہے ہیں، ان میں صرف اسلام وجہ ہے. چنانچہ مغربی قومیں بھی اور ان کے تمام مواصلات، تمام نشریاتی ادارے بھی بار بار مسلمان کا ذکر کرتے ہیں اور قومی ذکر نہیں کرتے. چنانچہ بعض دفعہ بعض ناقدین نے ان کو متوجہ بھی کیا. انہوں نے کہا تم کیوں بار بار مسلمان کہتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بوسنیا کے خلاف سربز نے حملہ کیا ہوا ہے؟ تو جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں بوسنین اور سرب کی لڑائی نہیں، بلکہ سربین اور بوسنین کی لڑائی نہیں، بلکہ بوسنین کے اسلام کی وجہ سے بوسنیا سے نفرت کی جا رہی ہے. اور جس رنگ کے مظالم وہاں توڑے جا رہے ہیں وہ بلا شبہ ہٹلر کے دور کو بھی شرماتے ہیں. بعض ایسے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، اسلام کی دنیا کی ظلم کی تاریخ میں ایسے ابواب کا اضافہ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے یا سنے گئے تھے. پس بوسنیا کی صورتحال اس آیت کریمہ کے تابع جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی سورہ حج کی آیت جس میں اذن للذین کے ذریعے مسلمانوں کو، بعض مظلوموں کو بعض خاص حالات میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور اس کو خدا کی خاطر جنگ قرار دیا ہے، اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر. تم کمزور ہو، مظلوم ہو، گھروں سے بے گھر کیے گئے ہو، لیکن ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم خدا کی خاطر اس اجازت کے پیش نظر اپنے دفاع میں تلوار اٹھاؤ گے تو اللہ تمہاری نصرت پر قادر ہے. وہ جب چاہے گا تمہیں فتح عطا فرمائے گا. تعجب کی بات ہے کہ جماعت احمدیہ پر الزام لگانے والے بے محل اور بے موقع جہاد کی باتیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں، مگر آج جب جہاد کا موقع ہے تو تمام اسلامی حکومتیں اس بارے میں خاموش ہیں، اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کھڑی ہو اور سر عام دنیا کو للکار کر کہے کہ یہ موقع ایسا ہے جہاں اسلام نے جہاد کی اجازت دی ہے، اس لیے ہم اس حق کو استعمال کریں گے. تمام کے تمام ایسی بڑی طاقتوں سے مغلوب ہیں اور ان کے محکوم ہیں، ان کے ساتھ غلامانہ تعلق رکھتے ہیں کہ جو ان کو خدا سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دیتی ہیں. اور جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تقاضے ایک طرف ہوں اور ان حکومتوں کی رضا کے تقاضے دوسری طرف ہوں، وہاں خدا کی بالادستی کو ایک طرف چھوڑ کر جس کے قائل ہیں، اور بالآخر ہر ایک کو قائل ہونا ہی پڑے گا، ان کی بالادستی کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ انہیں نزدیک دکھائی دیتی ہے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اللہ نزدیک ہے، بڑے بیہودہ قسم کا محاورہ مگر ہے کہ خدا نزدیک ہے کہ مکہ. تو جہاں اپنے مطالب دکھائی دے وہاں مکہ نزدیک دکھائی دیتا ہے اور خدا دور دکھائی دیتا ہے. اسلامی جہاد انفرادی طور پر شرائط کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کسی ایسی سرزمین پر نہیں ہو سکتا جس سرزمین کا قانون وہاں کے رہنے والوں اور باشندوں کو اس کی اجازت نہ دے. اس لیے وہ لوگ جو امریکہ میں مسلمان بستے ہیں وہ مجبور ہیں. ان کے متعلق یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ خدا کی بالادستی کو ترک کر کے دنیا کی بالادستی کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ملکی قانون کے خلاف بغاوت کرو اور پھر جہاد کرو. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی. ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے.
تمام ظلم کی تاریخ میں جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں بسنے والے مظلوموں کو اجازت دی ہو کہ تم یہیں رہو اور ان کے بالا قانون کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ ہجرت کا حکم اسی لیے ہے کہ جب تم ایک ظالم حکومت کے تابع ہو، اگر تم جہاد کرنا چاہتے ہو تو تمہارا پہلا فرض ہے کہ وہاں سے نکلو، اور پھر ایسے آزاد علاقے میں جہاں تمہارے قوانین، وہاں کے قوانین تمہیں اجازت دیتے ہوں یا قانون خود تمہارے قبضہ قدرت میں ہوں، وہاں اس کا انتظام کرو۔ بس یہ اولین فرض مسلمان حکومتوں کا ہے۔ امریکہ میں بسنے والے مسلمان یا یورپ میں بسنے والے مسلمان یا ایسے ممالک میں بسنے والے مسلمان جہاں کہ قانون ان کو اس قسم کی جد و جہد کی اجازت نہیں دیتے، وہ مبرہ ہیں اور قرآن کریم اور سنت کے مطابق ان پر کوئی حرف نہیں۔ لیکن مسلمان حکومتوں پر ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زمین کو ان کے جہاد کے لیے پیش کریں اور کثرت کے ساتھ بوسنیا کے مسلمانوں کو دعوت دیں، وہاں ان کو پناہ دیں، وہاں ان کی تربیت کریں اور ان کی ہر صورت میں مدد کریں تاکہ وہ اس سرزمین کو طاقت کے زور سے واپس لیں جس سرزمین کو محض ازراہ ظلم طاقت کے زور سے ان سے چھینا گیا ہے اور اس کا ان چھیننے والوں کو کوئی حق نہیں تھا۔ اور بنا اختلاف کی اسلام ہے، خدا کا نام ہے۔ عزت بیگ جو بوسنیا کے اس مسلمان صدر ہیں، ان کے خلاف جتنی نفرت کی مہم چلی ہے اور جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہوا ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے جو الیکشن جیتا بوسنیا کا، وہ اسلام کے نام پر جیتا ہے اور شروع سے آخر تک جھگڑا ہی اسلام کا ہے۔ بس پاکستان ہو یا ٹرکی ہو یا ایران ہو، ان کا اولین فرض ہے کہ بوسنیا کے مہاجرین کو قبول کریں، بجائے اس کے کہ ان کو یورپ میں جگہ جگہ غیر اسلامی حکومتوں میں پناہ لینے پر مجبور کیا جائے۔ ان کا احسان ہے جو پناہ دے رہی ہیں۔ غیر اسلامی حکومتوں کی پناہ لینا جرم نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی جہاں ایک غیر اسلامی عیسائی حکومت تھی۔ اس لیے یہ بات خوب کھول کر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں وہ پناہ لیں۔ اعتراض صرف یہ ہے کہ مسلمان ممالک کا اولین فرض ہے کہ نہ صرف ان کو پناہ دیں بلکہ جہاد کی تیاری کے سلسلے میں ان کی ہر طرح مدد کریں۔ پاکستان بڑے دعوے کرتا ہے کہ ہم نے افغانستان کے جہاد میں عظیم الشان قربانیاں دیں اور اپنی سرزمین ان کے لیے پیش کر دی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیتیں کیا تھیں۔ ہمیں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کی رضا کی خاطر، امریکہ کی تائید سے وہ زمین ان کے سامنے پیش کی گئی، اور جب تک امریکہ کی مدد شامل حال تھی وہ جہاد جاری رہا۔ جب امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا تو پاکستان نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سیاسی دنیاوی تقاضے تھے جن کی خاطر مدد دی گئی ہے، لیکن بیچ میں کچھ نیک لوگوں کی نیک نیتیں بھی ہوں گی، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ جب ایک عام جہاد شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ محض للہ اس میں شامل بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کوئی عمومی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس جہاد میں جو شامل تھے ان کے دنیا کے تقاضے تھے، دنیا کی خاطر انہوں نے کام کیے۔ پاکستانی فوج میں بھی ایسے ایسے جوان ہوں گے جنہوں نے خالصتاً للہ کسی رنگ میں اس میں حصہ لیا اور قربانیاں پیش کیں۔ بس ایسے لوگ تو یقیناً اللہ سے جزا پائیں گے، مگر امتحان کا وقت اس وقت آتا ہے جب ایک ہی قسم کی صورتحال دوبارہ پیدا ہو اور دوسری صورتحال میں بات کھل جائے اور ننگی ہو جائے۔ بس اگر امریکہ کی رضا حکومت پاکستان کے پیش نظر نہیں تھی اور خدا کی رضا تھی، تو آج خدا کی رضا کا پہلے سے بڑھ کر تقاضا ہے کہ باسنیا کے مظلوم مسلمانوں کی اس سے بڑھ کر مدد کی کوشش کرو
جو تم نے اپنے افغان بھائیوں کی تھی. وہاں ان کو بلایا جائے، ان کو خوش آمدید کہا جائے، ان کے یتاماں کو ایسے خاندانوں میں تقسیم کیا جائے جو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ماں باپ کا حق ادا کر سکیں، اور پھر ان کے جوانوں کو فوجی تربیت دی جائے، ہر قسم کی مدد دی جائے. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اولین فرض پاکستان، ترکی اور ایران کا ہے. یہ تینوں حکومتیں مل کر یہ پروگرام بنائیں، بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنے اپنے نہج پر الگ الگ مدد یا تیاری کا سلسلہ شروع کرے. اور یہ کرنا نہ صرف یہ کہ اسلام کے منشا کے عین مطابق ہے، بلکہ دنیا کے آج کے قوانین اور یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے بھی بالکل مطابق ہے، اور دنیا کی کسی طاقت کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے افغانستان کے معاملے میں یہ مثال پوری طرح قائم ہو چکی ہے. زیادہ سے زیادہ ان کو یہ خوف ہوگا کہ امریکہ اعتراض کرے گا. امریکہ کیسے اعتراض کرے گا؟ اس نے تو خود جہاد کے نام پر افغانستان کی مدد کی ہوئی ہے. امریکہ کی مدد کے سہارے تو پاکستان نے یہ سلسلہ آگے چلایا تھا، اور پاکستان کی سرزمین میں جہاد کرنے والے تیار ہوتے تھے اور افغانستان پر حملہ کیا جاتا تھا. یہ جب نظیر قائم ہو گئی، یونائٹڈ نیشنز کے کسی ممبر نے، کسی بڑی یا چھوٹی حکومت نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اور سب سے طاقتور حکومت جو یونائٹڈ نیشنز کی ممبر ہے وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ دار تھی. تو آج کس کا حق ہے کہ اس پر اعتراض کرے؟ اس لیے عقلاً، قانوناً، انصافاً، رواجاً کسی کا حق نہیں ہے. تو پھر ڈرتے کس سے ہو؟ اندرونی خوف کے کچھ تقاضے ہوں جو ہمارے علم میں نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ظاہری طور پر جب خدا کا منشا بھی ہو اور دنیا کی طاقتیں بھی اس تحریک پر عملاً ساتھ کر چکی ہوں جس کی میں تمہیں توجہ دلا رہا ہوں، تو پھر کسی خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر خوف ہو بھی تو یہ وقت نہیں ہے کہ جب خوف کا اظہار کیا جائے. ایک پوری مسلمان قوم کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، اور ایسے خوفناک مظالم توڑے جا رہے ہیں کہ ان کے بیان کی بھی طاقت نہیں ہے. اگر میں بیان کروں تو مجھے اپنے جذبات پر قابو نہیں رہے گا. اس لیے آپ اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھتے ہیں. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، اگر پاکستان کی حکومت ایسے جہاد کا اعلان کرتی ہے جس میں پاکستانی بھی شریک ہوں، تو میں تمام احمدیوں کو تحریک کرتا ہوں کہ وہ بڑھ کر اس میں حصہ لیں اور بتائیں کہ ہم اسلامی جہاد میں کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں، بلکہ صف اول میں آگے بڑھ کے لڑیں گے. اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جب بھی اسلام کے تقاضے کسی جہاد کا اعلان کرتے ہیں یا جہاد کی تحریک اسلامی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے، تو جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ آگے بڑھ کر قربانیاں پیش کی ہیں. بس اس موقع پر بھی جماعت احمدیہ کے لیے اعلان ہے، اور باقی دنیا کی جماعتوں کے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ سرب جو مہاجر آئے ہیں ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ان سے تعلقات قائم کریں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے ذریعے اگر ان کے بچے مل سکتے ہوں تو ان کے بچوں کو پالا جائے. مغرب میں بعض دقتیں، قوانین کی دقتیں ہیں، ان سے متعلق ہم نے غور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دقتوں کے باوجود احمدیوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ سرب بچوں کو اپنائیں اور ان کے لیے ماں باپ سے زیادہ محبت کا سلوک کرنے کی کوشش کریں، ان سے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کا سلوک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ للہ مظلوم ہیں. اور اپنے بچوں سے محبت کرتے وقت تو آپ کی طبی تقاضے ہیں، اس میں بھی نیکی ہوتی ہے اگر خدا کی خاطر محبت کی جائے، مگر ایسے بچے جو محض خدا کی خاطر یتیم بنائے گئے ہوں، یہ وقت ہے کہ ان سے غیر معمولی محبت اور پیار کا سلوک کیا جائے، اور احمدی گھروں میں زیادہ سے زیادہ ان کو اپنایا جائے. بس جن ممالک میں قانونی روک کوئی نہیں ہے، وہاں تو
احمدیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ان بچوں کو اپنا لیں۔ جہاں قانونی روکیں ہیں وہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ عارضی طور پر امانتاً وہ بچے لیے جائیں۔ مستقل بچہ دینا، ایڈاپٹ کرنا جس کو کہتے ہیں، یہ نہ تو اسلام میں ویسے ایڈاپشن جائز ہے، یعنی ان معنوں میں ایڈاپشن کہ گویا وہ جائیداد میں بھی شریک ہو جائے گا اور جو قوانین انسانی تعلقات کے ہیں وہ اس بچے پر بھی اطلاق پائیں گے اور اس کے منہ بولے ماں باپ پر بھی اطلاق پائیں گے۔ یہ ایڈاپشن ہے جس کی راہ میں بہت دقتیں ہیں، اور احمدیوں کو ایسی ایڈاپشن میں دلچسپی بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ خلاف اسلام ہے۔ ہم امین بن کر بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں نہ ہمیں ملکی حقوق حاصل ہوں گے کسی قسم کے، نہ ان بچوں کو کوئی ایسے حقوق حاصل ہوں گے جو قرآن کریم کے جاری کردہ نظام وراثت پر اثر انداز ہوں۔ بس اس پہلو سے ان حکومتوں کی طرف سے بھی ایک رستہ کھلا موجود ہے، اور وہ امانتاً وہ بچے سپرد کر دیتے ہیں، بعض دفعہ تھوڑی دیر کے لیے، بعض دفعہ لمبے عرصے کے لیے، چنانچہ 5 10 سال 15 سال بھی اگر ان بچوں کی خدمت کی توفیق مل جائے تو ایک بہت بڑی خدا تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہوگی۔ تو یورپ کے ممالک میں ہر احمدی کو چاہیے یہ کوشش کرے اور ان مظلوموں سے تعلقات قائم کرے اور ان کی انسانی سطح پر ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے، اور جو ضرورتیں ان کی طاقت سے بڑھ کر ہوں اور کسی اور طرف سے پوری نہ ہو رہی ہوں ان سے متعلق جماعت کو متوجہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اس معاملے میں اپنے مظلوم بھائیوں کی ہر طرح مدد کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو میں امید رکھتا ہوں جماعت جیسا کہ ہمیشہ ہر نیک تحریک پر ضرور لبیک کہتی ہے، اس تحریک پر بھی انشاءاللہ ضرور لبیک کہے گی۔ خدا کرے کہ مسلمان حکومتوں کو بھی لبیک کہنے کی توفیق ملے، ورنہ یہ نہ ہو کہ آئندہ زمانہ ان پر تان کرے کہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ پہلے قیام کی باتیں کیا کرتے تھے جب سجدوں کا وقت تھا، اب قیام کا وقت آیا ہے تو سجدوں میں جا پڑے ہیں۔ یہ بے محل اور بے ترتیب بے سلیقہ باتیں مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اب وقت ہے اسلامی جہاد کا، اس جہاد میں تمام اسلامی ملکوں کو پوری طرح حصہ لینا چاہیے اور غیر اللہ کے خوف کو بالکل دل سے نکال دینا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ USSR کے سابقہ علاقوں اور ریاستوں میں جماعت احمدیہ کو میں نے نصیحت کی ہے اور کئی رنگ میں نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے تعلقات بڑھائیں۔ اس سے پہلے ایک تحریک کی تھی پچھلے خطبے میں کہ بعض صاحب علم دوستوں کی مختلف پروفیشنز میں مہارت رکھنے والے افراد کی بعض مسلمان یا غیر مسلم ریاستوں کو بھی ضرورت ہے، اور ان کے بعض نمائندوں نے ہم سے رابطہ پیدا کیا ہے اور خواہش کی ہے کہ جماعت صاحب علم دوست جن کا میں ذکر کر چکا ہوں اپنے اپنے مضمون سے تعلق رکھنے والے اپنے نام پیش کریں۔ ایک اور اعلان یہ کرنا ہے کہ بہت سے ایسے USSR کے ممالک ہیں جہاں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کا معیار خدا کے فضل سے بہت اونچا ہے اور بہت کم خرچ پر وہاں طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ مغربی یونیورسٹیوں کی طرف مشرق کے باشندے بھاگیں، یعنی امیر ملکوں کی جو کیپٹلسٹ ممالک ہیں ان کی یونیورسٹیوں کی طرف بھاگیں، یہ وقت ہے کہ یہ مشرقی یورپ اور USSR کی ریاستوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ جماعت احمدیہ اس سلسلے میں ہر طرح تعاون کرے گی۔ مرکزی طور پر ہم نے کافی کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں افریقہ کے غریب طلباء کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے، اور پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے طلباء کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے۔
ہمارے تعلقات خدا کے فضل سے بڑھ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی سفارش پر ایسے طلباء کو جو ذہین ہوں اور علم کی ایک بنیاد قائم کر چکے ہوں، اس بنیاد پر اعلیٰ عمارتیں تعمیر کرنے کے بہت اچھے مواقع فراہم ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے ان علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کی بھی توفیق ملے گی۔ بس جو طلباء بھی خواہش مند ہوں اپنے اپنے ملک کے سیکرٹری تعلیم یا ناظر تعلیم وغیرہ سے رابطہ قائم کر کے تو مکمل قوائف ہمیں بھجوائیں۔ اس عرصے میں جو معلومات ہمیں مہیا ہو چکی ہیں وہ ہم مختلف ممالک کو بھجوا دیں گے، جو معلومات حاصل ہوں گی مختلف ممالک کو بھجواتے رہیں گے، تاکہ اگر ممکن ہو تو وہیں کی حکومتوں، وہیں جو مختلف ان ممالک کے نمائندے موجود ہیں، سفیر موجود ہیں، ان سے رابطے کے ذریعے اگر وہ اپنے داخلوں کا انتظام کر سکتے ہیں تو شوق سے کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مرکز کی وساطت سے یہ کام ہو، جس ملک میں آسانی سے کام ہو سکتا ہے مرکز کی مدد لیے بغیر وہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اور بھی بہت سے کام ہیں، لیکن جن کو ضرورت ہو ان کو ضرور مدد دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو طلباء بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جائزہ لیں، جن کو توفیق ہے کہ وہ پورے خرچ برداشت کر سکتے ہوں وہ خود کریں، کیونکہ خرچ زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب طالب علم ہوں جو خرچ برداشت نہ کر سکتے ہوں، لیکن ان کا تعلیمی معیار یہ تقاضا کرتا ہو کہ ان کو اونچی تعلیم دلانی چاہیے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جماعت بھی مدد دے گی۔ اس لیے جنہوں نے درخواستیں یہاں بھجوانی ہوں اور کچھ مدد کے بھی طالب ہوں جو جائز ہے، تو وہ اپنے نظام کی معرفت ایسی درخواستیں بھجوائیں۔ ایک اور تحریک یہ کی گئی تھی کہ احمدی تاجر ان ملکوں سے تجارتیں کریں اور اپنے نمائندے بھیجیں، جائزے لیں، انڈسٹریز قائم کریں۔ اس ضمن میں جو میں نے وفد لیتھوینیا بیلوروشیا بھجوایا تھا، اس وفد کی رپورٹ خدا کے فضل سے بہت ہی خوشگوار ہے، اور بعض وفود دیگر ریاستوں میں بھی گئے ہیں، وہاں سے بھی اچھی اطلاعات ملی ہیں۔ بہت بھاری امکانات ہیں تجارتوں کے بھی اور انڈسٹری کے لیے بھی، کیونکہ باوجود اس کے کہ روس اقتصادی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور صنعتی لحاظ سے بعض شعبوں میں مغرب کا مقابلہ کرتا تھا، مگر وہ شعبے دفاعی شعبے ہیں یا جارحانہ شعبے ہیں، جو روزمرہ کے انسانی فوائد سے تعلق رکھنے والے صنعتی شعبے ہیں، ان میں روس بہت پیچھے رہ گیا، اور زیادہ تر ان کی اقتصادیات دانتوں اور ناخنوں کو پالنے پر لگی رہی ہے۔ گوشت پوست اور آنکھیں اور جگر اور دل وغیرہ کی غذا کی طرف توجہ کم رہی، اسی وجہ سے یہ نظام بالآخر ناکام ثابت ہوا۔ اور اب جب کہ سب کچھ کھلا کھلا دکھائی دینے لگا ہے تو جن اعضاء میں ان کی کمزوریاں ہیں وہ بالکل سامنے آ گئی ہیں، اور یہ خود اب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہر قسم، تمام ممالک کے خواہ پسماندہ ہوں جیسے بھی ہوں، وہ لوگ، وہ افراد جو مدد کی اہلیت رکھتے ہیں ہماری مدد کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میدان میں بھی جو ایک قسم کا خدمت کا جہاد ہے، جماعت احمدیہ کو صف اول پر رہنا چاہیے۔ تجارت کے سلسلے میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انگلستان کی جماعت سے فوری طور پر قربانی کی بہت اعلیٰ مثالیں سامنے آئی ہیں۔ چنانچہ وہ وفد جو بیلوروس بھجوایا گیا تھا، اس میں ایک فہیم بھٹی صاحب ہمارے جماعت انگلستان کے مخلص کارکن ہیں، جو اس کے کیسٹس کے انتظام کے بھی سربراہ ہیں، اور یہ اور ان کے ساتھی بھٹی خاندان کے نوجوان مل کر ساری دنیا کو فوراً کیسٹس بھجوانے کا انتظام کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ پیشکش کی، یعنی رپورٹ جب ہو گئی اور زبانی باتیں ہو گئیں، اس کے بعد یہ پیشکش اس طرح کی کہ اپنی بیوی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے
اور کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ وقت ہے کہ خدمت دین کے لیے اپنے سارے خاندان کو بیچ میں جھونک دو، تو میں پیشکش کرتے ہوئے ان کو ساتھ لایا ہوں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اس میدان میں جھونکنے کے لیے خوب تیار ہو کے آئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے ان کی بیگم نے بھی اسی طرح عزم کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم وہیں جا کر بیٹھ جائیں گے، وہیں کے ہو رہیں گے۔ انگلستان میں سب کچھ سب اثاثے ختم کر کے ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر صحیح معنوں میں ان کی خدمت ہو نہیں سکتی۔ دور بیٹھے تجارتوں کے ذریعے وہ بات نہیں بن سکتی جو انسان وہاں جا کر خود آباد ہو جائے اور مستقل انہی کا ہو کے رہ جائے۔ پھر اس سے وہ انہوں نے کہا کہ تربیت میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو بچوں کی طرف میں نے دیکھا وہ بڑے خوشی سے مسکرا کر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہاں کر رہے تھے۔ تو یہ خاندان یعنی فہیم بھٹی صاحب کا خاندان خدا کے فضل سے پورے کا پورا اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن ان کے دوسرے بھائی تشریف لے آئے کہ میری طرف سے بھی یہی خواہش ہے، وہ اپنے خاندان کو لے کے آئے کہ ہمارے بھائی نے جو کام کیا ہے ہم اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ اور تیسرے دن تیسرے بھائی کا خط آ گیا کہ میں نے اپنی والدہ کو جو امریکہ میں ہیں، ان کی والدہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی کے پوتے کے بیٹے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد مکرم محترم شیخ مبارک احمد صاحب سے ان کی والدہ کی شادی ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور بتایا کہ میرے 2 بھائی وفات کر چکے ہیں، میں تیسرا ہوں اور میری بھی خواہش ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ اور اس سے کیا زیادہ چاہیے، میری اپنی یہی خواہش تھی کہ میرے تینوں بیٹے خدمت دین میں استعمال ہوں، تو ضرور کرو۔ چنانچہ ایک ماں کے یہ تینوں بچے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں آگے بڑھ چکے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ باقی جو دنیا کے مخلصین ہیں وہ بھی اس نیک مثال کی پیروی کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اپنے خاندان کا ایک حصہ ان ملکوں میں آباد کر دیں، کیونکہ حقیقت میں جب تک وہاں مستقلاً بیٹھا نہ جائے اس وقت تک خطوں کی دعوت کے ذریعے تجارتوں سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی فائدہ تو کسی حد تک ہو جائے گا، لیکن جو دینی مقاصد اس کے ساتھ ملک ہیں وہ نہیں پورے ہو سکتے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی مختلف خاندان اپنے نمائندے خود بھیجیں گے اور خود فیصلہ کریں گے کہ کس ملک میں ان کا بیٹھنا وہاں رہ جانا بہتر ہوگا اور کیا طریق اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں جماعت پر بوجھ نہ ڈالا جائے، بلکہ خاندان یہ بوجھ خود اٹھائیں۔ ہاں اگر مشورہ کرنا چاہتے ہوں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ ان کو ضرور مشورہ دیں گے۔ ان تینوں بھائیوں نے تو مجھ پر چھوڑ دیا تھا کہ ہمیں جہاں چاہتے ہیں وہاں آباد کر دیں، چنانچہ ان کے لیے جگہ متعین ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب یہ لوگ اپنے اپنے آئندہ ملکوں میں جو للہ ان کا وطن بنایا جا رہا ہے ان میں جا کر یہ انشاءاللہ خوب اچھی طرح اپنے اور اسلام کے قدم مضبوط کریں گے۔ تو باقی دوست بھی جو مشورہ چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کو مشورہ دیا جائے گا۔ اب میں گزشتہ مضمون کو پھر سے شروع کرتا ہوں۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے لیکن جتنا ہو اتنا ہی انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خائنین سے معافی کے سلوک سے متعلق گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ بعض خائنین ایسے ہیں جن کو میں معاف نہیں کرتا، تو بعض لوگ مجھے اس سے سفارشیں کرتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے تو یہی بتایا ہے کہ ایسے لوگوں سے نرمی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی کی تابع ان کے ساتھ سختی کا سلوک ہونا چاہیے۔ سختی سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو جس حد تک اصلاحی ذریعہ اختیار کرنا ضروری ہے کرنا چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر قسم کے خائن کی ہر خیانت ناقابل معافی ہے،
قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بعض خائنین کی خیانتوں سے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان کو معاف فرما اور ان کے درگزر سے کام لے۔ اس لیے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں وہ کون سے مواقع تھے جن سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ معافی کا حق نہیں ہے، یعنی اس موقع پر معافی کا حق نہیں۔ آئندہ توبہ کرنے والوں کے لیے تو خدا کے فضل سے معافی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ مثلا مجھے خدا تعالیٰ نے بعض چیزوں کا امین بنایا ہے، دل کی نرمی سے کچھ فیصلے کروں۔ چنانچہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ بعض جرموں کی سزا کے وقت قرآن کریم نے متنبع فرمایا ہے کہ ہم جانتے ہیں تم لوگوں کے دل نرم ہیں کیونکہ رؤوف الرحیم کے غلام ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ہو، تو تمہارے دلوں کی نرمی اس سزا کی راہ میں حائل نہ ہو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ امانت ہے ایک قسم کی، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر ایک حکم آتا ہے، یا بعض ایسی صورتیں پیش ہوتی ہیں جن میں ایک انسان مالک کے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ امین کے طور پر مجبور ہے، وہاں معافی کا کوئی ایسا حق نہیں، کیونکہ معافی کا کوئی حق نہیں ہے۔ مثلا قضا ہے، جو لوگ اپنے اس عہد کی میں خیانت کرتے ہیں کہ قضا کے پاس جاتے ہیں، قضا سے فیصلہ کروانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور نیت بھی دراصل یہ ہوتی ہے بیچ میں سے کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے تو بسم اللہ، ہم اسے قبول کریں گے، اور اگر فریق ثانی قبول نہ کرے گا تو نظام جماعت کو مجبور کریں گے کہ ان سے زبردستی یہ فیصلہ منوایا جائے اور ہمارے حق میں جو بھی ہمارے حقوق بنتے ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ لیکن اگر قضا خلاف فیصلہ کر دے تو ہم شور مچائیں گے کہ یہ ناانصافی ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہو گیا ہے، اور ہم جماعت سے تعاون کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ایسی تمام صورتوں میں میں بھی تو ایک امین ہوں، میں نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، اور خدا کی یہ امانت ہے میرے سپرد کہ قضا کے احترام کو قائم کروں اور قضائی فیصلوں کو یکساں چسپاں کروں، یکساں ان پر عمل درآمد کرواؤں، سوائے اس کے کہ کوئی اپیل آئے میرے پاس اور وہ فیصلہ بدلا جائے۔ جب تک وہ فیصلہ قائم ہے کسی فرد جماعت کا یہ حق نہیں ہے کہ اس سے روگردانی کرے۔ بس ایسی صورت میں قطع نظر اس کے کہ کون ہے، کیسا ہے، در حقیقت وہ فیصلہ درست بھی تھا کہ نہیں، قضائی فیصلہ جب ہو چکا اور اپیلوں کے دور گزر گئے اور وہ فیصلہ قائم رہا، تو اس کے بعد یہ خدا کا کام ہے دیکھنا کہ فیصلہ درست تھا کہ غلط تھا، بندوں کا کام نہیں ہے، اور جماعت بہرحال اس کی تنفیذ کروائے گی۔ تو ایسے معاملات میں جو سفارشیں کرتے ہیں یا معافی کی درخواستیں کرتے ہیں، ان سے میں ان کو صاف بتاتا ہوں، ایسے ایک بعض واقعات گزرے ہیں یہیں یورپ میں ہی کہ قضائی فیصلے کے مطابق حق ادا نہ کیا، دوسرے کا فریق کا حق دبا کے بیٹھے رہے، اور خدا کے نام پر اور رسول کے نام پر درخواستوں پر درخواستیں آنے لگیں کہ ہمارا اخراج کا فیصلہ ختم کیا جائے اور معافی سے کام لیا جائے۔ ان کو میں یہی لکھتا رہا کہ مجھے اختیار ہی کوئی نہیں ہے جس معافی کا، میں کیسے دے سکتا ہوں، میں تو امانت دار ہوں، تو تمہاری خیانت کے اوپر میں بھی خائن بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ بڑی خیانتیں کرتے ہیں، مثلا وقف کا عہد کیا ہے اور عہد توڑ دیا، اور دنیا کی خاطر دین کو ترک کر دیا اور دنیا کو دین پر مقدم کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ان عہدوں میں سے ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ تمہیں ان پر نگران بنایا گیا ہے۔ یہ اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سیٹلائٹ ایشیا میں خطبات کو پہنچانے کا نگران تھا، بدقسمتی سے اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خطبہ
ایشیا کے ممالک میں نہیں جا رہا تھا، یورپ میں تو جا رہا ہے لیکن ایشیا میں نہیں جا رہا تھا، تو اطلاع ملی ہے کہ 5 منٹ پہلے 2:05 پر وہ رابطہ قائم ہو چکا ہے اور اس وقت خطبہ جا رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب میں باہر دورے پر جاتا رہا ہوں تو یہ رابطے کٹ جاتے تھے۔ اب پھر مجھے انشاءاللہ کینیڈا دورے پر جانا ہے، تو میں پاکستان اور دیگر مشرقی ممالک کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس دفعہ یہ رابطہ نہیں کٹے گا، اور جماعت کینیڈا نے یہ پیشکش کی ہے کہ ہمارے دورے کی وجہ سے اہل پاکستان کو خصوصیت کے ساتھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے جماعت احمدیہ کینیڈا سارا خرچ برداشت کرے گی، اور نہ صرف پاکستان کے ساتھ رابطہ بحال ہوگا بلکہ نارتھ امریکہ تمام کا تمام یہ خطبہ براہ راست سن اور دیکھ سکے گا۔ تو میں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہوں جو اب یہ آواز سن رہے ہیں کہ وقتی اس قسم کی خرابیاں تو بعض دفعہ ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ نہ ہوں، لیکن میرا جو 3 ہفتے کا باہر کا دورہ ہے، یعنی 3 ہفتے سے کم ہے لیکن 3 خطبے باہر ہوں گے، ایک یورپ میں اور 2 کینیڈا میں، تو ان سب میں انشاءاللہ تعالی تمام دنیا کی جماعتیں شریک ہوں گی۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ معافی کا معاملہ جہاں تک ہے خیانت کا، اس میں جو بڑے عہد ہیں اور بڑی خیانتیں ہیں ان میں خائن کے ساتھ نرمی کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اس کے ساتھ اس کے نتیجے میں بہت بڑے اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔